والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحابه مدد يا مشكل دستور مولا إن شاء الله قد ناصر شيخ محمد هذا طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ عز و جل لوگوں پر وہی چیز مسلط کرتا ہے جو کہ وہ کر سکتے ہیں. اس نے ان کا حکم دیا ہے. ساری عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ اس کے حکم کو ماننے کی ہے. یہ سب سے آسان چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ایک انسان کا وجود ان چیزوں کو آرام سے کر سکتا ہے بنا زیادہ محنت کیے. اور ان کے فائدے ہیں ہمارے وجود کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی. ان کے مادی اور معنوی فائدے ہیں. اس لیے کوئی بھی یہ بہانہ نہ بنائے کہ یہ مشکل ہے. لوگ روزی کے لیے عبادت سے زیادہ 50 گنا زیادہ محنت کرتے ہیں. اس میں انہیں پریشانی ہوتی ہے لیکن وہ ایک بھی لفظ نہیں کہتے کیونکہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کے لیے کام کرنے کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے 2 رکعت بھی مشکل ہے. اگر آپ ان کو 2 رکعت روز پڑھنے کے لیے کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو بھی مشکل سمجھتے ہیں. اس لیے یہ کوئی بہانہ نہیں ہے اس کو نہ کرنے کا, وہ خود کا نقصان کر رہے ہیں. طریقت میں بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگ طریقت میں آتے ہیں اور پھر وہ اس میں نہیں آنا چاہتے یہ کہتے ہوئے کہ یہ مشکل ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے طریقت اور شریعت میں, یہ دونوں ایک جیسے ہیں, دونوں اسلام میں ہیں. یہ ایک جیسے نہیں ہیں مگر زیادہ صحیح معنوں میں طریقت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. لوگ نفل نماز پڑھ کر اس کو پورا کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ وہ کریں گے اتنا زیادہ وہ اللہ عز و جل کے قریب جائیں گے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں اتقربوا الی بالنوافل. نفل نماز سے لوگ اللہ کے قریب جاتے ہیں. اس لیے جب کوئی طریقت میں آتا ہے اور بیعت لیتا ہے تو انسان کتنا کر سکتا ہے؟ اگر وہ 100 دفعہ بھی اللہ پڑھتا ہے تو اس نے اپنا وظیفہ پورا کیا ہمارے طریقت میں. اس کے 3 اخلاص بھی قبول کیے جائیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی روز کا ذکر کرنا شروع کر دیں, لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. یہ سب فرض نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فرض ہے تو اس نے گناہ کیا ہے, کیونکہ طریقت نفلوں سے ہے. جیسے کہ ہم نے کہا نفل وہ عبادت ہے جو کہ نہ تو فرض ہے نہ سنت. ہر کسی کو یہ نہیں کرنا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں بھی جو نہیں کرتے. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جب آپ طریقت میں آتے ہیں تو پھر آپ گھبرائے نہیں کہ آپ نے کوئی گناہ کر دیا ہوگا اگر آپ کچھ نہیں کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے تو اس نے خود گناہ کیا ہے. یہ صحیح معنوں میں دل کا معاملہ ہے. جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا کیجیے, اور اگر آپ نہیں کر سکتے اور آپ کا دل طریقت سے جڑا ہوا ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے.
ضروری ہے کہ آپ ایک شیخ کی اطاعت کریں اور طریقت کو مانیں. یہ آج کل کے دنوں میں زیادہ ضروری ہے کیونکہ شیطان ان لوگوں کو پکڑ رہا ہے جو اکیلے ہیں اور ان کو الگ الگ چیزوں کو دکھا رہا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ اسلام ہے. وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنتے ہیں بعد میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے. ہمیں جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے. جیسے ہم نے کہا لوگ کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی. ہمارا دروازہ رحمت کا دروازہ ہے. نقشبندی طریقے کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اور دوسرے طریقت میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن بہت سارے لوگ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ اتنا کیجئے یا اتنا کیجئے روز. جب کوئی انسان کہتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے گناہ کیا ہے. یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے. وہ لوگوں کو طریقت سے دور بھیج رہے ہیں اور اسلام سے بھی دور بھیج رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مدد فرمائے. ہم اس خوبصورت راستے پر ثابت قدم رہیں اپنے طریقے میں انشاءاللہ.